راکھی ساونت اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پر چرچے میں ہیں اور ہر انسان ان کے بارے میں بات کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایک عادل نام کے لڑکے سے انہوں نے نکاح کیا۔ اس سے پہلے وہ جہاں بھی رہی ہوں، بالی ووڈ میں ہوں یا جہاں بھی انہوں نے جس طرح سے فلمی اداکارہ ہیں اور جیسے بھی انہوں نے کام کیا، لیکن انہوں نے جب عادل سے شادی کی اور اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا نام بھی بدل کر راکھی سے انہوں نے اپنا نام فاطمہ رکھا۔ تو جیسے ہی راکھی نے عادل سے شادی کی تو لوگوں نے ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنا شروع کر دیں۔ دیکھو، انہوں نے جو شادی کی اور ایک اچھے کام میں انہوں نے پہل کی۔ دیکھو، سب سے اصل چیز یہ ہے کہ ہم کو پوزیٹیو بننا چاہیے، نیگیٹو تھاٹس کو اپنے دماغ سے نکالنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر ایک برائی ہو اور 99 اچھائی ہو تو ہم اس کی ایک برائی کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر 99 برائیاں ہوں اور ایک اچھائی ہو تو 99 برائیوں پر اس کی پردہ ڈال کر اس کی ایک اچھائی کو دیکھا جائے۔ ہم بالکل اس کے اپوزٹ کرتے ہیں کہ ایک برائی کو پکڑ کر اس کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے اس کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی طرح سے یاد رکھو، عزت دینے والا، ذلت دینے والا اللہ ہے، اسی طرح سے ہدایت دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے جو سب کو جب جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آقا علیہ السلام کے اوپر تلوار لے کر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا دل بدلا کہ فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آقا علیہ السلام کی طرف سے تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے عاشق بنے کہ قیامت تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، شجاعت اور حضرت عمر جیسا عاشق قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ تو اللہ رب العالمین کا اختیار ہے کہ جب جس کو جس طرح سے چاہے ہدایت دے دے، لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ ہدایت مل جانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا بندے کے لیے احسان ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا بندے پہ فضل و کرم ہوتا ہے۔ لیکن بندے کو یہ چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر ہدایت لکھی ہے اور اس کو ہدایت یافتہ بنایا ہے، تو پھر وہ بندہ ہو یا بندی، پھر اس کو مکمل طرح سے اسی پر چلنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جو قوم خود سے جس کے اندر اپنی حالت بدلنے کی کسی طرح کوئی کوشش نہ کرے، یعنی کہ جب تک بندہ اب خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نہیں بدلتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بدل دیا ہے اور اس کی گناہوں والی زندگی کو چھڑا کر اس کو نیکی کا راستہ کسی نہ کسی وجہ سے دکھایا ہے، تو ہم لوگوں کو اس کے بارے میں پوزیٹیو تھاٹس کو رکھنا چاہیے اور پوزیٹیو سوچنا چاہیے، ہم کو نیگیٹو سوچ سے بچنا چاہیے۔ ہم کسی کے لیے بد دعا نہ کریں اور نہ کسی کے جنت اور جہنم کے فیصلے کریں۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم برا سمجھ رہے ہوں وہ بہت اچھا انسان ہو اور جس کو ہم بہت اچھا انسان سمجھ رہے ہوں وہ برا ہو۔ ایک حدیث میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام جہاد میں تھے، جہاد چل رہا ہے، ایک شخص بڑے ہی بہادری کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور لوگ اس کو بڑے حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یار دیکھو کتنی بہادری کے ساتھ یہ انسان جنگ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ لیکن اسی دوران وہ جیسے ہی ایک تلوار آئی اور وہ انسان اس تلوار کی زد میں آ کر فوراً ہی وہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اب سارے لوگ دوڑے اور اس کو اٹھانے کے لیے اور اس کی طرف دوڑے، دیکھو کتنا بڑا شہید، دیکھو شہید ہے، دیکھو شہید ہے، دیکھو غازی تھا، لڑ رہا تھا بڑی بہادری سے لیکن شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جس کو تم شہید سمجھ رہے ہو، جس کو تم جنتی سمجھ رہے ہو، جس کے طرف جنتی کہہ کے دوڑ رہے ہو، یہ حقیقتاً جہنمی ہے اور اس کا جہاد کرنا اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں آیا اور اس کے جنگ کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان تو بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، پھر اس کا لڑنا اللہ تبارک تعالیٰ کو قبول اللہ نے کیوں نہیں کیا اور یہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اس کے دل میں خیال یہ تھا کہ یہ لوگ مجھے دیکھ کر غازی کہیں اور مجھے بڑا شہید کہا جائے، تو بس اس کی جو تمنا اور نیت تھی وہ اس طرح کی تھی کہ مجھے شہید کہا جائے۔ تو آپ نے دیکھا
کہ ایک ایسا شخص جو جنگ کر رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے، لیکن اس انسان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی ہے، کیونکہ یہ دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے جس کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہوں وہ بہت زیادہ برا ہو، اور ہو سکتا ہے جو ساری زندگی جس کی برائیاں ہم دیکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آخری وقت اس کو کلمے کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا ہو۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی کسی کے لیے اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہرگز نہ کیا کریں۔ اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والی ذات ہے، اللہ خود فیصلہ کرے گا کہ کون انسان جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ ہاں پوزیٹو بننا چاہیے، یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اچھے کاموں پہ وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو سزا دے۔ اور یہ نہ کہا کریں کہ 9 کروڑ چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اللہ تو فرماتا ہے 9 کروڑ نہیں، اتنے میرے بندے تو گناہ کر لے کہ تیرے گناہوں کی نوست سے زمین کالی پڑ جائے، آسمان کالا پڑ جائے، لیکن اتنے گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ گھر سے قدم نکالتا ہے توبہ کے ارادے سے کہ اللہ میں تجھے منانے کے لیے آ رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پہ آ کے بندے کا استقبال کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے آ جا، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم کو ہر انسان کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا چاہیے، اور انسان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور وہ ثابت قدم رہے، اس چیز کے لیے ہم تمام لوگوں کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ خود اپنے لیے بھی دعا کریں اور اچھے کام اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کسی کے اوپر ایک انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھ لیں کہ ہماری طرف 3 ہیں۔ تو ہم کو خود اپنی فکر کرنا چاہیے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہم خود اپنی فکر تو کرتے نہیں ہیں، ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، دوسرے انسان کی ذرا سی بات کو پکڑ کر ہم اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔